آج انشاءاللہ آیت 92 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اس لفظ میں ایک چیز ہم اگر نوٹ کریں، ایک لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں توأن و کرہن۔ یہ کرہن ہوتا ہے اکراہ، مجبوری میں، نہ چاہتے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ توأن و کرہن، ہر کوئی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ہر کوئی اللہ کے بہت ساری باتیں مانتا ہے، اور توأن ہوتا ہے خوشی خوشی۔ تو جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تو اس میں ایک چیز تو یہ بڑی کلیئر ہے کہ جب اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے گی، بات مانی جائے گی، تو وہ دل کی خوشی سے مانے جانے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر عبادت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نمائندے ہیں۔ دنیا کے اندر ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے اپنے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ تو مسلمان سے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جو میکسیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کی اتباع ہے، پیروی ہے۔ وَاحْذَرُوا، حذر کا مطلب ہوتا ہے بچنا، ڈرنا، محتاط رہنا، بنیادی طور پہ بچنے سے ہے۔ تو بچو یعنی بچتے رہو، مطلب یہ کہ یہ جو پیچھے ساری باتیں گزر رہی ہیں ان میں سے 4 بڑی بڑی چیزوں کا ذکر ہوا جو شیطان کی کارستانیوں میں سے ہیں، گندی کارستانیوں میں سے ہیں، بٹ جو شیطان کے جال بچھائے ہوئے ہیں، ان کے نتیجے میں انسان میں جو ٹیمپٹیشن پیدا ہوتی ہے، جو اس میں نافرمانی کا عنصر پیدا ہو سکتا ہے اور سرکشی کا عنصر پیدا ہو سکتا ہے، تو اس سے بچو۔ جو بھی زندگی میں کام کرو، بچ بچ کے زندگی گزارو۔ فا پس، ان اگر، تولیتم، یہ جو باب تفاعل کے ساتھ آتا ہے، ویسے تو واللہ کا مطلب کسی کے قریب ہونا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان لگتا ہے اور بعض اوقات وہ ان مسنگ بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے دور ہونا، منہ موڑنا۔ پھر اگر تم نے منہ پھیرا، فَعْلَمُوا، تو جان رکھو، انما، یہ انما بیسیکلی انما ہی ہوتا ہے، جب بالکل سینٹنس کے شروع میں آتا ہے تو انما استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بس، محض، بات تو پھر اتنی ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جب یہ سینٹنس کے درمیان میں آئے گا تو پھر انما کی جگہ انما ہو جاتا ہے۔ تو یہ جان رکھو کہ اللہ رسولنا، ہمارے رسول کے ذمے تو صرف، اللہ کا مطلب یہ ہو گیا ذمے، یعنی لی ہوتا ہے آپ کے حق میں، اللہ ہوتا ہے آپ کے اوپر، آپ کے اگینسٹ، آپ کے ذمے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ تو حقوق کے لیے لی کا لفظ آئے گا، فرائض کے لیے اللہ کا لفظ آئے گا۔ رسولنا، ہمارے رسول پر، اللہ حرف جر ہے اس لیے رسول کی لام کے اوپر زیر آ گئی، آگے والے اسم کو اس نے جر دے دی۔ تو ہمارے رسول کے ذمے تو بس البلاغ المبین، البلاغ المبین ہے، مبین واضح، صاف صاف، کھلا کھلا۔ بلاغ بنیادی طور پہ یہ بلغ یبلغ ہوتا ہے کسی چیز کی حد کو پہنچنا، بلوغ حاصل کرنا، اور پھر اس سے جو باب افعال ہے وہ ہوتا ہے پہنچانا۔ لیکن باب افعال میں بعض اوقات یہ ابلاغ کی بجائے بلاغ کا بھی مصدر استعمال ہو جاتا ہے، یہ اس میں ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے افلح یفلح، اس میں بھی افلاح مصدر ہوتا ہے لیکن جنرلی اس میں فلاح استعمال ہو جاتا ہے۔ تو پہنچا دینا ہے صاف صاف، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو بس تم تک میسج پہنچا دینا ہے۔ ہمارے رسول کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم کو زبردستی مسلمان کرنا ہے، زبردستی نیک اعمال کروانے ہیں اور زبردستی جنت میں لے کر جانا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہی نہیں۔
اور ہمیں بھی جب ہم کبھی کسی کو دین کی بات بتائیں تو بتانی چاہیے، کیونکہ پہنچانا ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ نے آپ کے بعد اپنی امت کو دے دی. تو امت کا کام ہے لوگوں کو دین کی بات پہنچانا، لیکن اتنا ہی کام ہے، ان کو زبردستی لے کے نہیں جانا. اور یہ چیز کہ بس یہ دین کی بات پہنچا دینا ہی کام ہے، یہ اس کانٹیکس میں ہدایت دینے کے کانٹیکس میں. ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ جی بس آپ نے پیغام پہنچانا اور کچھ نہیں کرنا. وہ تو اوپر یہاں پہ صاف آ رہا ہے کہ اطیع اور رسول، رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، تو رسول نے حکم بھی دینے ہیں. رسول نے جنرلی جب اللہ کے رسول آتے ہیں تو پھر تو ان کا غلبہ آنا ہوتا ہے، تو وہ سب کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. آپ نے اپنی حکومت بھی قائم کی، حق کا بول بالا کیا، جو باطل تھا اس کا قلع کما کیا. ہم سب کے لیے بے شمار جو بھی چیزیں تھیں ہمیں بتائیں، پہنچائیں اور امپلیمنٹ بھی کی، اور ذاتی زندگی کا نمونہ بھی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے. وہ سارے تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہدایت کے معنوں میں بس اتنا ہی ہے. تو بنیادی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے نبی کے ذریعے پہنچا دیے. اب اگر مان لو گے تو اپنا فائدہ ہے، تمہارے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے. اگر نہیں مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور بچتے رہو. پس اگر تم نے منہ پھیرا تو جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف واضح طور پر پہنچا دینا ہے. لیسا، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں فعل ناقص. جیسے کانا ہوتا ہے نا، تو لیسا نہیں ہے علی الذین آمنوا، ذمے ایمان والوں کے، وہ یعنی ان لوگوں کے ذمے جو ایمان لائے، عامل الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، ٹھیک ٹھیک عمل کرتے رہے. جناح کوئی گناہ، یعنی ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. فی ما، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ما کا مطلب یہاں بن جائے گا جو، اس میں جو، تعیم، تعیم طعام کھانے سے ہے، تو تعیم جو انہوں نے کھایا، جو کچھ انہوں نے کھایا اس کے اوپر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے. مراد اس کی یہ. تو کیا کھایا؟ اب اگر ہم کانٹیکس کو دیکھیں تو کانٹیکس میں پیچھے جو ایک میجر بات ہو رہی تھی کھانے پینے کے لحاظ سے، وہ حلال چیزوں کی بھی بات ہو رہی تھی اور شراب کا ذکر ہو رہا تھا. یعنی ہوا یہ کہ شراب کے متعلق ویسے تو ایک انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے ایک شخص شراب حد سے زیادہ پی لیتا ہے تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی ہی ناپسندیدہ ہوتی ہے. تو فطری طور پہ انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اس لیے بہت سارے بڑے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اسلام آنے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی. آج بھی آپ کو ہو سکتا ہے ایسے لوگ مل جائیں جو کسی مذہب کو خاص پریکٹس نہ کرتے ہوں مگر شراب اس لیے نہ پیتے ہوں کہ یہ ایک انتہائی نامعقول چیز ہے. تو یہ تو ایک چیز تو پہلے سے ہی موجود تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی اس کو منع فرمانا شروع کیا. تو سورہ نساء میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یعنی اگر نشے کی حالت اتنی ہو گئی ہے کہ اب صحیح سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اور نماز فرض ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس پیریڈ کے اندر آپ نے نشہ نہیں کرنا. جو مثال کے طور پہ خاص طور پہ ظہر سے لے کے عشاء کا پیریڈ میں تو بالکل آپ شراب نہیں پی سکتے. تو اس کا مطلب پھر لوگ شراب پیتے ہوں گے تو شاید عشاء کے بعد پیتے ہوں گے.
یا پھر فجر کے فوراً بعد پی لیتے ہوں گے جس وقت تک. اچھا اب یہ ایک سچویشن ہے. پھر اگلی بات بتائی گئی سورہ بقرہ میں وہ آئی تھی یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جوئے اور شراب کے متعلق. کل فیہما اثم کبیر، کہہ دیجئے ان میں بہت بڑا گناہ ہے یا بہت بڑا نقصان ہے. ومنافع للناس، اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں فائدہ بنیادی طور پہ شراب اور جوئے میں یہ ہوتا تھا کہ جب قحط پڑتا تھا تو عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، اور اس پارٹی کے اندر وہ جو جوا میں اونٹ کا گوشت جیتتے تھے پھر وہ غریبوں میں بانٹتے تھے، تو غریبوں کا بڑا فائدہ ہو جاتا تھا، بھوکوں کو کھانا مل جاتا تھا. تو اس سینس میں لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ بری چیز ہے تو اس سے پھر جو فائدے ہیں ان کا کیا ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پھر یہ بتایا اثمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ، ان کا نقصان ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے. آخری حکم جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ میں آیا، ہم نے پیچھے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو شراب، جوا، پانسے اور استھان یہ تو صرف بس شیطان کے گندے ناپاک کاموں میں سے ہیں. اس کے بعد تو کلیئر ہو گیا نا، اب تو یہ پیغام آ گیا، پھر تو جو شراب جس کے پاس پڑی تھی انہوں نے بہا دی، پھینک دی. اب لوگوں کو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ہم نے فطری طور پہ بھی شاید ہمیں احساس ہونا چاہیے تھا، یا جب یہ پہلا حکم آ گیا کہ تم نماز کے قریب نہیں جانا نشے کی حالت میں کیونکہ تمہیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تم بول کہہ رہے ہو، تو یہ ایک طرح سے واپس جس کو کہنا چاہیے ریمائنڈر تھا کہ ہاں پھر نیچرلی بھی ہم جانتے ہیں کہ شراب میں انسان کی مت ماری جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ بھائی یہ تو تمہاری مت ماری جاتی ہے، تم نے نماز تو بالکل نہیں پڑھنی ہے. تو ہم اس وقت تو رک جانا چاہیے تھا ہمیں. پھر جب یہ بتا دیا گیا کہ اس کے اندر تو بہت بڑا گناہ ہے اور فائدہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو تب ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا. اب تو پکا فیصلہ آ گیا تو ٹھیک ہے، اب تو ہم بات آ گئے. لیکن جو پیچھے ہم نے شراب پی رکھی ہے اس کا کیا ہوگا، یا وہ لوگ جو اب ہمارے میں سے فوت ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو اتنی ناپاک اور گندی چیز ہے اور ہم اس میں تھے مبتلا. تو وہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو انہوں نے کھا لیا. اذا، جب، متقو، انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا، اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال کرتے رہے. مطلب یہ کہ جب ان کو جتنا پتہ لگ گیا، مثلا ان کو پتہ لگ گیا کہ نماز کے قریب نہیں جانا تو انہوں نے نماز کے قریب جانا بند کر دیا، بس ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. جس نے اسی وقت اپنے آپ کو روک لیا یا جو اس سے بھی پہلے سے رکے ہوئے تھے تو ٹھیک ہے، ان کو تو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ان کے بلند ہوں گے، لیکن ان کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے. شریعت نے جتنا حکم جس وقت مقرر کیا اتنا بھی اختیار کر لیا، دیٹ از گڈ انف. فیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ دل میں ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح کی پریکٹس ہونی چاہیے، اور خدا کا ڈر ہونا چاہیے. تو خدا سے ڈر کے ہی لوگ رکتے ہیں گناہ سے. تو جب خدا سے ڈر کے لوگ گناہ سے رک گئے، اس وقت جتنا بتا دیا گیا تھا وہ گناہ تھا، جتنا نہیں بتایا گیا تھا وہ الاؤڈ تھا، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں. ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے. ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور احسان کا رویہ اختیار کیا، خوبی کے ساتھ نیک عمل کیے. اپیرنٹلی اب اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ کیونکہ یہاں شراب کے حکم میں تدریج تھی تو یہاں پہ بھی 3 دفعہ تقوی کا ذکر آیا. جیسے مثلا شراب کا حکم 3 بار کے اندر منع کیا گیا. اور ایک اس کے اندر مطلب یہ بھی ہے کہ بنیادی طور پر ایمان کے بھی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں 3 درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ تو وہ ہوتا ہے جب مثال کے طور پہ لوگ مشرک تھے تو انہوں نے شرک چھوڑ دیا، ایمان لے آئے، عمل صالح کیا خدا سے ڈر کے، یعنی تقوی کے ایک طرح سے 3 درجے ہو گئے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی.
اس کے بعد ہے سمت تقو و آمنو، یعنی جب آپ حقیقی معنوں میں ایمان لائے، آپ ایک تو اس ایمان پر برقرار رہیں، دوسرے اس ایمان کے اندر وہ صحیح والا ایمان شامل ہو گیا، شروع والا ایمان شاید زبانی ایمان تھا، اور یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں۔ اور پھر جو آخری درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان احسان کا رویہ اختیار کر لے، اور احسان کا رویہ کیا ہم نے ڈسکس کیا تھا، میں وہ حدیث آپ کو انشاءاللہ آج دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جو یہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل خوبصورت محسوس ہو۔ اور یہ چیز کہ ہم بچتے ہیں چیزوں سے یا کوئی عمل کرتے ہیں، اس کے ساتھ خدا کا ڈر بڑا ضروری ہے، ورنہ تو کئی یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ جو مثلا جادو ٹونے کرتے ہیں، وہ بھی بڑی بڑی ریاستیں کرتے ہیں، وہ بھی بڑے کاموں سے بچتے ہیں اپنے عمل کرنے کے لیے صرف علوم کی خاطر، لیکن اس کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا، اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، یا اگر تقوی کا مطلب بچنا کرے تو ہمیں بچنا تو ہوتا ہے لیکن ایمان اور عمل صالح نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو خراب اعمال ہوتے ہیں۔ تو ہر جگہ ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ احسان کیا ہے اس کے متعلق حدیث جبریل وہ بڑی لمبی ہے، بٹ اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، نہیں ہے کوئی حرج ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اس چیز میں جو انہوں نے کھا لی، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کیا اور خوبصورتی کے ساتھ اس تقوی کا حق ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو ایک شخص وہاں نمودار ہوا، اور پھر اسی وہ ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں کہ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کو بال اس کے کالے تھے اور اس کے اوپر کوئی آثار نہیں تھے کہ اس نے سفر سے دور سے کہیں آیا ہے، اور ہم اس کو جانتے نہیں تھے، پہلی دفعہ اس کو دیکھا تھا، اور آ کے وہ آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس چیز کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ، اور یہ گواہی دو کہ محمد الرسول اللہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو اگر تمہارے پاس اس کی استطاعت ہے۔ اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ کس قسم کا شخص ہے کہ سوال کر رہا ہے اور پھر سوال کا جواب سن کے کہہ رہے ہیں ہاں جی آپ نے سچ کہا، یعنی اس کو جواب پہلے سے معلوم ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیے، تو آپ نے کہا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے پھر یہی کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے متعلق بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے، کأنک تراہ، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی عبادت کے اندر جو حضوری ہے، اور عبادت بنیادی نماز ہے اور ہر نیک عمل ہے، اور بنیادی طور پہ ہر عمل عبادت ہے، جب آپ برائی سے بچ رہے ہیں تبھی تو آپ عبادت کی سچویشن میں ہیں۔ تو جو بھی آپ کے سامنے زندگی میں کام آئے اور آپ نے کرنا ہو تو آپ نے یہ فیلنگ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے سامنے آپ کو غلط کام تو کر نہیں سکتے، اور آپ کی نماز میں کیا خلوص ہوگا جب اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور
اگر تم اس کو نہیں دیکھتے، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، کیفیت تو پیدا ہونی کلوز ٹو امپاسبل ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ تو یہ چیز کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ اور جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ حسن کا لفظ میں یہ چیز شامل ہے، یہ آنکھ سے ریلیٹڈ ہے کہ خوبصورت آنکھ والے کو حسین کہتے ہیں، اور آنکھ سے دیکھنے میں جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو حسن کہتے ہیں۔ تو حسونہ کا مطلب ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوا، اور احسنہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے خوبصورت کیا۔ یہ باب فعال بن گیا احسان، یعنی خوبصورت عمل کرنا، وہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ دیکھے تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ یہ خوبصورت ہے، وہ ہے احسان۔ اور یہ ایمان کا سب سے بہتر درجہ ہے، یا تقوی کا سب سے بہتر درجہ ہے۔ اور پھر اور بھی سوالات کیے اس شخص نے، تو جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تو نے جانا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ تو میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، وہ جبریل تھے، اور اس لیے آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو تمہارے دین کی تعلیم دیں۔ تو اس میں جو سوالات تھے ان سے ہمیں جو بیسک چیز کے اسلام کس کو کہیں گے، ایمان کس کو کہیں گے، احسان کس کو کہیں گے، اس حدیث سے واضح ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں یہ واللہ یحب المحسنین اور اس طرح کے الفاظ بہت جگہ استعمال ہوئے ہیں، تو اس کا بالکل کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَیَبْلُوَنَّکُم، بلا یبلو کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، جو اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اردو میں ہم اس کا ایک باب اختیار سے لفظ استعمال کرتے ہیں ابتلا۔ ابتلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش۔ تو یبلو وہ آزمائے گا، یبلو ونہ وہ ضرور آزمائے گا، اور یہ لام بھی ایمفیسس والا ہے، یعنی وہ ضرور بالضرور آزمائے گا، کم تم کو۔ آگے وہ جو آزمائے گا وہ اس اسم آ گیا اللہ، اور اللہ کے اوپر کیونکہ یہاں پر رفع ہے تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ اس فعل کا فاعل ہے۔ تو تم کو اللہ ضرور آزمائے گا، بشیء، ایک ایسی چیز سے، من الصیدی، صید، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، ہم اردو میں شاعری میں تو بہت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، صیاد، شکاری۔ تو صید جو ہے یہ شکار ہوتا ہے، تو بشیء من الصیدی ہو گیا شکار میں سے ایک چیز، یعنی ایک شکار سے تمہیں آزمائے گا اللہ، شکار سے، تنالوہ، اس کا روٹ ہے جی نون، یہ اور لام، نالا ینالو، یہ چوتھے سپارے کے بالکل شروع میں آتے ہیں الفاظ، لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی تک، وفاداری تک۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، پا لینا۔ تو تنالو کا مطلب ہوگا تو پہنچتا ہے، اور تنالو کا یہ بھی مطلب ہوگا کہ وہ مؤنث پہنچتی ہے، ہو اس کو جو ہے یہ سائد سے متعلق ہے کہ تمہیں ایک شکار سے آزمائے گا جس کو پہنچ رہی ہوگی۔ مؤنث استعمال ہوا ہے، کیوں استعمال ہوا ہے کہ آگے جو ہے وہ ایک تو آ رہی ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، اور ایدی ویسے ہی مؤنث ہوتا ہے، تو پہنچ رہے ہوں گے اس کو تمہارے ہاتھ، اور رماح کہتے ہیں نیزے کو، اور تمہارے نیزے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکار سے آزمائے گا جس کو پہنچ رہے ہوں گے تمہارے نیزے۔ یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ احکامات آ رہے تھے کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے۔ تو حلال چیزوں سے بھی کچھ چیزیں بعض اوقات میں حرام ہو جاتی ہیں، اور کچھ لوگ اپنی مرضی سے حرام کر لیتے ہیں، جو عیسائیوں کا طرز عمل تھا، جس کی ایک اینگل کی صرف تعریف کی گئی تھی کہ ان کے اندر رہبانیت ہے، مگر تعریف یہ کی گئی تھی کہ رہبانیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں ساتھ یہ کلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ رہبانیت نہیں رکھی۔ ہمارے دین میں جو رہبانیت کی جو ایک یہ فائدہ ہے کہ تکبر نہیں پیدا ہوتا، اس فائدے کے لیے ایک دفعہ زندگی میں منیمم ایک کیفیت ایسی رکھ دی گئی ہے جس میں ہم رہبانیت اختیار کرتے ہیں، اور وہ کیفیت ہوتی ہے جب ہم حج یا عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں۔ اور حج کیونکہ ایک دفعہ زندگی میں جس کی استطاعت ہو اس کے لیے ضروری ہے،
اس کے اندر جب ہم حالت احرام میں ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر کئی چیزیں منع ہو جاتی ہیں، جو جائز اور حلال چیزوں سے بھی ہم باز آ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں چیز کھانے پینے کی حلال اور حرام چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ہم حلال چیزوں سے بھی باز رہتے ہیں جب ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں اب یہ اگلی آیت کی ایک طرح سے تمہید ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش فرمائیں گے، اور آزمائش کیا ہوگی کہ تمہیں شکار ملیں گے جن کو تمہارے ہاتھ اور نیزے پہ نہیں تمہاری پہنچ میں ہوں گے، زد میں ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کریں گے، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے سے مراد یہ ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے، اللہ تعالیٰ دیکھ لے، من یخافہ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیبی، غیبانہ، یعنی اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، ہم ہیں تو حالت غیب میں، لیکن ہم ایمان لے آئے تو اب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جو پیچھے سارا 3 دفعہ تقوی کا ذکر آیا، تو اس تقوی کی ایک اگزامپل ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمیں اس کو سمجھنا اتنا شاید آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم جب آپ جاتے ہیں آرام سے گئے، جہاز میں بیٹھے، وہاں پہنچ گئے، وہاں پہ موجود ہے، جہاز میں بھی کھانا مل رہا ہے، وہاں جا کے بھی مل رہا ہے، لیکن اس زمانے میں جب قافلے نکلتے تھے اور اس کے بعد بھی کئی سو سال تک، تو اب وہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا بعض اوقات، اور اس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تھیں، اور آپ کوئی شکار نہیں کر سکتے، کوئی جانور ذبح نہیں کر سکتے، تو اگر تو پورے قافلے نے احرام پہنا ہوا ہے پھر تو بہت ہی بڑی آزمائش ہے۔ اور ایکچولی حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ایک شخص اس نے احرام نہیں پہنا ہوا، ٹھیک ہے، وہ تو شکار کر سکتا ہے، لیکن جو احرام کی حالت میں ہے وہ اس کو گائیڈ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ دیکھو وہ شکار جا رہا ہے پکڑ لو، یا اس کو فرمائش بھی نہیں کر سکتے کہ جاؤ ہمارے لیے جانور شکار کر کے لے آؤ۔ اور اس وقت یہ شکار ایک بہت بڑی سورس آف میٹ یا سورس آف فوڈ تھی، آج کے دور میں تو اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، شاید افریقی قبیلوں کے اندر لوگ شکار کر کے اپنا کھانا پینے کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں، بٹ آج باقی دنیا میں تو تقریباً ختم ہو گیا، مگر اس وقت یہ ایک میجر سورس تھی۔ تو آپ نکلے ہیں، مہینوں کا سفر ہے، اور آپ کے پاس اب زیادہ راہ ختم ہو رہا ہے یا کھانے پینے کی چیزیں کم ہیں اور قریب کوئی بستی نہیں ملتی ہے، تو شکار آ رہا ہے، اور شکار ہوتا بھی مفت تھا، جنرلی لوگوں کو تلوار نیزا چلانا بھی آتا ہوتا تھا، انہوں نے ساتھ رکھا بھی ہوتا تھا اپنی حفاظت کے لیے، تو سامنے پتہ لگے کہ جی نیل گائے گزر رہی ہیں بہت ساری، اور آپ نے ایک نظا مارنا ہے اور اس کو شکار کر لینا ہے، اور اس کے بعد سب نے پیٹ بھر کے کھا لینا ہے، مفت میں گوشت، اور وہ الاؤڈ تھا۔ لیکن جب احرام کی حالت ہو گئی تب یہ الاؤڈ نہیں، یہ ایک آزمائش ہے۔ تو آزمائش کس چیز کی ہے کہ کون ہے جو خدا سے ڈرتا ہے، خدا کو بن دیکھے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پھر جس نے حدود سے تجاوز کیا اس کے بعد، فَلَهُ عذاب علیم، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ یہ اس کی ایک اور ملتی جلتی مثال ہے جو یہودیوں کے ساتھ ہوئی تھی، وہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی ڈسکس کی تھی کہ وہ ایک دریا کے کنارے رہتے تھے، اور ہفتے والے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے باہر آتی تھیں، اس کا ذکر سورہ اعراف میں آتا ہے، تو اچھل اچھل کے باہر آتی تھیں اور ان کو بہت زیادہ ٹیمپٹیشن ہوتی تھی، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے اس ٹیمپٹیشن سے بچنا ہے، اور وہ پھر نہیں بچ سکے، اور انہوں نے جس کو کہتے ہیں قانون کی ٹانگ توڑنے کے حساب سے تو بچ گئے تھے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن جو حکم تھا اس کی روح کو انہوں نے پامال کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیے گئے۔ لیکن اس سارے میں میسج ہے، کیونکہ جیسے ہم نے اس صورت کے شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو کام یہودی اور عیسائی کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ مغضوب ہو گئے اور جس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اب ہم نے اللہ سے یہ درخواست کی ہے کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا راستہ بھی بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ تو ان کا کام پہلا یہ تھا کہ وہ ٹیمپٹیشن کو برداشت نہیں کر پائے، دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اللہ کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی، اور اپنی طرف سے وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر انہوں نے بیوقوف بنایا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے سامنے تو کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ تو اب ہمارے لیے لیسن اس میں یہ ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ہمیں احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا، یا احرام کی حالت میں اور جو چیزیں منع ہے، شکار کا تو اب ہمارے لیے اتنا ریلیونٹ نہیں رہا، لیکن جو بھی چیزیں منع ہے تو ہم اس میں کوئی ہیلے بہانے نہ ڈھونڈیں، وہ جو چند دن ہیں ان کے اندر اس پابندیوں پر قائم رہے، اور ہمارے لیے تو چند دن ہے، اس زمانے میں تو لوگ جب وہ، کیونکہ مثلا اگر وہ مدینہ سے بھی نکلا ہے تو اس کو کئی ہفتے لگ جائیں گے مکہ پہنچنے پر، مدینہ سے تو آپ کو معلوم ہے تھوڑی سے
دور بعد ہی جو وہ مسجد علی ہے اس سے آپ کو احرام باندھنا ہوتا ہے ذوالحلیفہ کے مقام پر. اور جو چیزیں ہیں، اور اس کی جو کلاسیکل اگزامپل جو ہم کئی دفعہ ڈسکس کرتے ہیں وہ اسلامک بینکنگ ہے، کہ ایک چیز ہے اللہ نے حرام کی ہے اور آپ ہیلے بہانے کر کے اور اس کے اوپر جھوٹ موٹ کے کاغذ لگا کے اس کو حلال کر لیں. تو یہ جس نے بھی حد سے گزرا، زیادتی کی، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، یہ پتہ لگ جانے کے بعد، یعنی اگر پہلے بھی لوگ شکار کرتے تھے تو اس وقت تو ایشو نہیں تھا، جو ہم نے اس سے پچھلی آیت میں ڈسکس کیا کہ جس وقت جتنا حکم آیا اس کی فرما برداری کرنی ضروری ہے، تو اس کی تو مسئلہ فرق ہے. لیکن جب اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ احرام کی حالت میں آپ نے شکار نہیں کرنا، اس کے بعد اگر کوئی حد سے گزرے گا تو پھر دردناک عذاب ہے. پھر یہ معمولی چیز نہیں ہے، پھر یہ نہ سمجھیں کہ جی اللہ تعالیٰ بڑا مہربان رحیم رحم فرمانے والا ہے تو ہم جو بھی کرتے رہیں گے ہمیں معاف ہی ضرور ہی اس نے کرنا ہے، وہ خدا نہ خواستہ اس کی پاسبل نہیں ہے کہ ہمیں وہ جہنم میں ڈال سکے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور آزمائش کرے گا ایسے شکار سے جس کو پہنچ رہے ہوں گے تمہارے ہاتھ اور نیزے، تاکہ دیکھ لے اللہ کہ کون ڈرتا ہے اس سے غیب میں رہتے ہوئے. پس جو کوئی زیادتی کرے گا، حد سے گزرے گا اس کے بعد، تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، اب یہ حکم آ رہا ہے جس کی پچھلی آیت میں تمہید تھی. اے ایمان والو، شکار کو قتل نہ کرو. اب یہ محرم ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے شکار نہ کرو. وَأَنْتُمْ حرم، اور تم احرام کی حالت میں ہو. اور پھر اس واو کو کہتے ہیں واو حالیہ، یعنی اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو. تو پورا محاورہ بن جائے گا اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار مت کرنا. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ، اور جس نے شکار کیا تم میں سے، یعنی اس شکار کو مارا تم میں سے، متعمدن، یہ بھی ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں عمدن. اور وہ جو ایک 5واں کلمہ بھی ہم نے یاد کیا نا، اس میں بھی آتا ہے عمدن او خطان، جانتے بوجھتے ہوئے یا خطا سے. تو جس نے کیا متعمدن، جان بوجھ کر، اور یہ جو باب تفاعل ہوتا ہے نا اس میں ذرا ایک تکلف پایا جاتا ہے، ایمفیسس ہوتا ہے، یعنی جس نے سوچ سمجھ کے پلان کر کے اگر کیا شکار، فجزاء مثل ما قتل من النعم. یہ نام ہم نے ڈسکس کیا تھا، یہ نعمت والے روٹ سے ہی ہے اور مویشی اللہ کی نعمت ہے، تو اس لیے ان کے لیے بھی یہ لفظ نعام استعمال کیا جاتا ہے جس کی جمع ہوتی ہے انعام. تو جس نے جانتے بوجھتے کیا، یعنی غلطی سے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آدمی کسی وجہ سے کوئی ایرر ہو گئی اور شکار ہو گیا ہو یا بھول گیا ہو، اس کو ذہن میں ہی نہ رہا ہو کہ میں حالت حرام میں اور اس نے شکار کر لیا، تو وہ تو ایک فرق چیز ہے. لیکن اگر کسی نے سوچ سمجھ کر پلان کر کے جانتے بوجھتے ہوئے شکار کیا ہے تو اس کا جو بدلہ ہے وہ مثال ہے، برابر ہے ما قتل، اسی کے جو اس نے قتل کی. یعنی جو جانور اس نے مارا ہے اس کے برابر کا جانور مویشیوں میں سے اس کا بدلہ ہے. مثال کے طور پہ اگر اس نے نیل گائے ماری تو اب اس نے اس کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا دم دینا، اس کا کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک مویشی گائے پھر کفارے میں دینی ہے. اگر اس نے ہرن مارا ہے تو پھر شاید اسے بکرا دینا پڑے گا کفارے میں. تو یہ کفارہ اس کا بتایا جا رہا ہے. یحکم بہ ذوی عدل منکم، یحکم فیصلہ کریں گے بہ اس کا، ذوی عدل، زو کہتے ہیں جیسے ذی شان ہوتا ہے نا، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ زو کی حالت جر ہوتی ہے. ذی شان ہو گیا شان والا، ذو شان بھی شان والا جیسے ذوالجلال ہوتا ہے. اور دو ہیں تو پھر آ گیا ذوا عدل، دو عدل والے، منکم تم میں سے، یعنی دو مسلمان معتبر لوگ اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس جانور کے اگینسٹ کون سا جانور ہے. ایک تو اگر مثلا ہرن شکار کیا تو اس کے اگینسٹ تو بکرا جو ہے وہ تو آسان ہے نا، بٹ اگر کسی نے مثلا خرگوش شکار کر لیا یا کوئی وہ بھی حلال جانور، ہمیں تو خیر بہت سارے جانوروں کا صحیح آئیڈیا بھی نہیں کون سے حلال ہیں یا نہیں ہے،
تو جو بھی کر لیا، تو اب ان کے اگینسٹ مویشیوں میں سے کون سا بنے گا؟ مویشی تو بس گنے چنے ہی ہیں، بکرے دمبے ہیں، یعنی وہ ایک کیٹیگری ہو گئی، گائے ہیں اور اونٹ ہیں، مینلی تو یہ تین ہی کیٹیگری ہو، اور جنگلی جانور تو بے شمار قسموں کے ہوتے ہیں، تو ان سے کون سا میچ کرے گا؟ وہ دو معتبر آدمی کریں گے، اور معتبر آدمی یا عادل آدمی بیسیکلی یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں پنچایت ہوتی ہے یا سالسی کرائی جاتی ہے، تو سال ایک ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر جنرلی سب کا اعتبار ہوتا ہے کہ ہاں یہ بندہ ریزنیبل ہے، یہ صحیح حق کے ساتھ چلتا ہے، صحیح فیصلے کرتا ہے، اور لوگ اسے فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مفتی صاحب سے جا کے فتوا لینا ہے کہ کون سا جانور ہو، تو بہرحال اگر مفتی صاحب بھی عدل والے ہیں اور معتبر ہیں تو دو بڑے مفتیوں سے بھی پوچھنا پڑے گا۔ ہدین، ہدی ویسے تو ہدیہ تحفے کو کہتے ہیں، لیکن جو ہدی وہاں تک پہنچائی جاتی ہے خانہ کعبہ تک، ان جانوروں کے لیے جو قربانی کے جانور ہوتا ہے ان کے لیے ہدی کہتے ہیں۔ بالغ القعبہ، بالغ پہنچنے والا، الکعبہ تھی کعبہ تک، یعنی ہدی ہوگی جو کعبہ تک پہنچے گی، تو جو شکار اس نے کیا ہوگا جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ اس کے جیسا جانور ہوگا مویشیوں میں سے جس کو پہنچایا جائے گا کعبے تک، او یا کفارتن طعام مساکین، یا کفارہ ہوگا مساکین کو کھانا کھلانا۔ کتنا کھانا کھلانا یہ فیصلہ کریں گے ذوا عدل منکم، کہ اگر اس کی ہدیہ پہنچانی پاسبل اس کے لیے نہیں ہے یا اس کی استاد نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ او یا عدل ذالک سیامن، عدل برابر کو بھی کہتے ہیں، تو یا اس کے برابر روزے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے وبال اپنے کام کا، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت سکے۔ یہ ایک کفارے کا اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا۔ کتنا کفارہ ہوگا اسی پہ ہم ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتے کیونکہ اب یہ والا مسئلہ جنرلی ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی راستے میں جانور شکار کر دے اور اب اس کا کیا کفارہ ہوگا، اس لیے بہت زیادہ اب فقہا آج کل کے اس کے اوپر بحث ویسے بھی نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوی عدل منکم ہدیم بالغ القعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ۔ اے ایمان والو مت شکار کرو حالت احرام میں، اور جو کوئی اسے مارے گا تم میں سے جانتے بوجھتے ہوئے تو اس کا بدلہ ہے اسی کے جیسا جانور، یا اس کا بدلہ ہے مویشی جانور اس کے جیسا جو اس نے قتل کیا ہو، جس کا فیصلہ کریں گے دو معتبر لوگ تم میں سے، وہ پہنچایا جائے خانہ کعبہ تک، یا کفارہ میں مساکین کو کھانا دینا ہوگا، یا اسی کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھ سکے۔ اف اللہ اما سلف، اما ہوتا ہے جی ان پلس ما، ان ما اس سے جو، سلف جو گزر گیا، جو اسلاف ہوتے ہیں ہمارے جو پرانے بزرگ جو گزر گئے، افا معاف کر دیا، افا یعفو کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کی سزا نہ دینا، اف اللہ اللہ نے معاف کر دیا اس کو جو گزر چکا، یعنی جو اس سے پہلے اگر ایسے کام ہو چکے اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کر دیا۔ ومن عادا، لیکن جو کوئی پھر کرے گا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے، کیپبل ہے۔ ذو انتقام یہ وہی ذو ہے جس کی ڈول تھا زوا، انتقام والا ہے، یعنی آپ نے اگر ایک غلطی ہو گئی تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کفارہ بتا دیا۔ اب مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا آپ جا رہے ہیں اور آپ کو مثلاً یہی نوبت آ گئی تو آپ نے کہا یار ابھی تو شکار کر کے کھا لو بعد میں کفارہ دے دیں گے، نہیں یہ نہیں ہے، یہ تو یہ ہے کہ اس وقت بس ٹھیک ہے اگر ٹیمپٹیشن ہو گئی جو بھی ہو گیا آپ نے ہو گیا
بعد میں آپ کو احساس ہوا تو آپ نے مخلصانہ توبہ کی. مخلصانہ توبہ کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ آئندہ نہیں میں نے یہ کرنا یہ کام. اور یہ اگزامپل شکار کی ہے، لیکن یہ ہر چیز پر اپلائی ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو ہم پر اللہ نے منع فرمائی ہے، ایک تو ہم نے اس کے ہیلے بہانے نہیں کرنے، جیسے یہودیوں نے کیے جب ان کو کھانے سے کوئی چیز منع کیا گیا اور انہوں نے گڑھے کھود لیے اور وہ اپنی طرف سے انہوں نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، بڑا ہی انہوں نے کمال کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ پھٹکارے کا بندر بن گئی. تو جو چیز ہمیں منع کی گئی ہے اس کی جسٹیفیکیشن تلاش کرنا، سوچنا کہ نہیں اصل میں یہ رشوت تو نہیں ہے، یہ تو انہوں نے مجھے تحفہ دیا ہے، یہ سود تو نہیں ہے، یہ تو کوئی نئی پروڈکٹ ہے، یہ تو پتہ نہیں وہ فلاں چیز ہے. وہ چاہے آپ نارمل بینکنگ کو حلال کرنے کی کوشش کریں، اسلامک بینکنگ کو، اگر اس میں جینوینلی غلط ہے اور آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں ہیلے بہانے سے، فضول خرچی کریں اور ہزاروں بندوں کو کھانا کھلا دیں جس کے اوپر ملینز خرچ کر کے کہیں کہ دیکھیں جی لوگوں کو کھانا کھلانا تو ثواب کا کام ہے، تو ہیلے بہانے کر کے یہ کام نہیں کر سکتے. اور اگر توبہ کی ہے تو توبہ یہ نہیں ہوتی کہ ہاں جی یہ بڑی غلطی ہو گئی چلو جس کا کفارہ دے دیتے ہیں، اور احساس اندر سے ہو کہ دوبارہ ایسی نوبت آئے تو پھر یہ کام کر لیں گے اور پھر کفارہ دے دیں گے. تو یہ جو توبہ ہے جس کے اندر دل کا رجوع شامل نہ ہو، آدمی یہ خیال کر کے نافرمانی کرے کہ اچھا جی اگر نافرمانی کر لیتے ہیں پھر بعد میں کفارہ دے دیں گے، تو یہ اس کیس میں بہت سخت وعید ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، جو اس سے گناہ ہو گئے ہیں ان سے معافی مانگتا رہے اور کسی بھی گناہ کو دوبارہ کرنے سے بعد رہے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انتقام کا شکار ہو جائے. یہ بڑی سخت وعید ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. ہر انسان کی زندگی میں کمیاں کوتاہیاں خامیاں گناہ کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے دیتا ہے انسان باز آ جاتا ہے تو وہ صحیح طرح سے باز آئے. یہ نہ رکھے کہ اچھا جی چلو خیر ہے بعد میں پھر ہو گیا تو پھر خیر نہیں. توبہ ہوگی ہی تب اگر جینون ایفرٹ، جینون دل کی یہ نیت ہوگی کہ آئندہ زندگی بھر یہ کام نہیں کرتا. اف اللہ اما سلف ومن عاد فینتقم اللہ من واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس کو جو گزر چکا، جو ہو چکا اس سے اللہ نے درگزر کیا، اور جو کوئی پھر کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا. اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام والا ہے. احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا. احلہ جو ہے یہ پیسو وائس ہے، لکم تمہارے لیے، صید تو شکار ہی ہو گیا، باہر ہے سمندر، تو تمہارے لیے حلال کیا گیا سمندر کا شکار. بیسیکلی سمندر کے شکار سے مراد ہے پانی کا شکار. یہ جو باہر کا لفظ ہے سمندر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایون اگر کوئی آپ نے گھر میں کو پونڈ بنا کے اس میں بھی مچھلی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی حلال ہے. تو سمندر کے شکار کو حلال کیا گیا. وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم، وہ تمہارے لیے متاع ہے، زاد راہ ہے، وللسیارہ، اور قافلوں کے لیے بھی. سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سفر کرنا، جیسے ہم سیر کرنے جاتے ہیں. اس سے پھر ایک فعال کا وزن بنتا ہے سیار، اور ایکچولی وہ مؤنث سے استعمال ہوتا ہے سیارہ، بار بار چلنے والی. تو بار بار چلنے والی چیز، کیونکہ قافلے والے لمبا چلتے ہیں بار بار چلتے ہیں، تو قافلے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، قافلے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے. آج کل جو عرب ممالک ہیں ان میں گاڑی کو بھی سیارہ کہتے ہیں، اور ہم پلانٹس کو بھی سیارہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی مسلسل چلتے رہتے ہیں. تو یہ تمہارے لیے زاد راہ ہے اور قافلوں کے لیے زاد راہ ہے. مطلب یہ کہ اب اگر آپ سمندر کے سفر پہ نکل آئے تو خشکی میں تو آپ کو ظاہر ہے کہیں سے پھل مل جائیں گے، کہیں سے سبزیاں مل جائیں گی، کہیں مارکیٹس مل جائیں گی، یہاں پہ لوگ چیزیں بیچ رہے ہوں گے اور آپ ان سے خرید لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے انسان نے دن میں 2-3 دفعہ کھانا تو کھانا ہے. اگر آپ سمندر کے سفر سے آ رہے ہیں، اور یہ تو ابھی 50 سال پہلے تک یہ چیز موجود تھی، بہت سارے لوگ بحری جہاز کے لیے جاتے تھے حج کرنے کے لیے، اور آپ جب جا رہے ہوں گے تو اٹ از ہائیلی لائکلی کہ سارے ہی لوگ جو ہیں وہ احرام پہن لیں گے. وہاں پہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ ساتھ شامل ہوئے اور بعد میں ہو سکتے ہٹ جائیں. تو جب میقات گزرے گی تو لوگ سارے احرام پہن لیں گے، کیونکہ وہ تو اتنا مشکل سفر کر کے جا رہے ہیں تو ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ وہ حج کرے.
تو جب سارے احرام پہن لیں گے تو اور وہاں پہ اگر کھانا ختم ہو جائے گا کشتی کے اندر یا جہاز کے اندر، تو وہاں پر یہ پابندی نہیں لگائی گئی۔ دین کے اندر جو بیسک پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں وہ سچویشن کو مد نظر رکھ کے لگائی گئی ہیں۔ آپ کی وسعت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو پابندیاں ہیں، جو بوجھ ہے وہ ڈالا ہے۔ اور جب نارمل سچویشن میں یوں ہے، اور جب اب نارمل سچویشن ہو جائے تو جو پابندیاں ہیں وہ اب نارمل سچویشن میں وہ بھی ہٹ جاتی ہیں۔ یہ ہمارے دین کا مزاج ہے۔ آپ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے تو فرض نماز ادا نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کے گھٹنوں میں درد آ رہا، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ اسی پہ بیٹھ جائیں گے، پھر ٹھیک ہے، پھر there is no problem۔ اس کے بعد تو بے شک اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے اور وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور وہ انگلی کے اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، یا انگلی سے بھی اشارہ نہ کر سکتا اور صرف دل کی سوچ سے بھی نماز پڑھنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر اس کو پانی ملتا ہے تو وضو کرے گا، اگر پانی نہیں مل سکتا تو تیمم کر لے گا۔ دین کے جتنے احکامات ہیں بہت ہی زیادہ لاجیکل، پریکٹیکل، اور اس چیز کو مد نظر رکھے ہیں کہ انسان اس کو ایک ریزنیبل حد تک ان پر پابندی لگے، اس سے زیادہ بوجھ نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں نہیں جی دین میں تو بڑی آسانی ہے تو بس آسانی تلاش کریں، اور مثال کے طور پہ اگر 5 نمازیں ہیں تو 5 کی جگہ ایک ہی پڑھ لیں، یا اگر مثال کے طور پہ تہجد کا بڑا درجہ ہے تو ہم کہیں کہ نہیں تہجد نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ تہجد پڑھنی تو مشکل ہوتی ہے۔ یعنی ایک ریزنیبل حد تک جو انسان کی استطاعت ہے اتنا اگر ہم بوجھ اٹھاتے ہیں تو وہ ڈیزائربل ہے۔ اگر ہم اٹھ کر صبح جلدی اٹھتے ہیں، تہجد کی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پہلے حدیث ڈسکس کی کہ ہر مہینے میں 3 دفعہ روزہ رکھنا تو ریکمینڈڈ ہے، ہم جنرلی لوگ نہیں رکھتے اور مشکل ہے، بٹ اگر مثلاً کوئی رکھ سکتا ہے اور 3 دفعہ رکھ لے تو ٹھیک ہے، اٹ از ریکمینڈڈ۔ ہاں ایک حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اور مثلاً مہینے میں 15 دن سے زیادہ روزے نہیں رکھنے چاہیے رمضان کے علاوہ۔ تو یہ جو ایک رینج ہے یہ بڑی ریزنیبل رینج ہے، نہ تو یہ اوور ریلیکسڈ ہے جس میں ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، نہ یہ اوور انٹینس ہے کہ جس کو ہم کرنے لگے تو ہمارے اعصاب جواب دے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوور آل جتنے بھی احکامات ہیں، وہ عدت کے احکامات ہیں، وہ چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی حکم ہے، اس کے اندر حکمت ملحوظ ہوتی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرما دی وہاں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، جہاں اللہ نے بیان فرمائی وہاں بعض اوقات ہمیں اجتہاد کر کے خود سمجھنا پڑتا ہے کہ جنرلی اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملتی جلتی سچویشن میں کیسے احکامات دیے ہیں، تو آج جو سچویشن ہے ہم اس میں سے کسی کو ریلیٹ کر کے اس پر کیسے حکم لگا سکتے ہیں۔ تو سمندر کا جو شکار ہے وہ تو زیادہ دے دی گئی حالت احرام میں، اور اس کے علاوہ جو اس آیت میں 2 چیزیں پتہ لگتی ہیں وہ مزید پتہ لگ رہی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ حرام کی حالت میں آپ مثلاً مچھلی کھا سکتے ہیں، اٹ از الاؤڈ، اور مچھلی خود بھی شکار کر کے کھا سکتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر کے بھی بتا سکتے ہیں، یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز میں یہ بتائی گئی کہ سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سمندر کا شکار جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے کیسے کیا جاتا رہا؟ یعنی کیا ایسا ہوا کہ مچھلی کو سمندر سے نکال کے پھر اس کی گردن کاٹ کر اس کا خون نکالنے کی کوشش کی جاتی ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں دوسری جگہ پہ یہ پتہ لگا کہ آپ نے تزکیہ کیے بغیر آپ جانور کھا نہیں سکتے، جانور کا خون بہانا لازمی ہے، یہ تو ہمیں پہلے سمجھ لگ گئی، اس کے بغیر تو اجازت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پتہ لگ رہا ہے کہ شکار مچھلی کا جائز ہے، تو ابھی اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ جس طرح سے دنیا میں شکار کیا جاتا آ رہا ہے ازل سے وہ جائز ہے، اور دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مچھلی کو نکال کر اس کی گردن ڈھونڈ کے اور اس کو کاٹ کر اس میں سے کسی طرح کا خون نکالنے کی کوشش کی جاتی ہو۔ تو وہ پتہ لگ گیا کہ سمندری جانور کا جو شکار ہے وہ الاؤڈ ہے، اس میں ذبح کرنا، تزکیہ کرنا وہ ریکوائرڈ نہیں ہے، ایک چیز یہ پتہ لگ گئی۔ دوسری ہے یہ وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا، یعنی شکار جائے گا تو کھانا تو انڈرسٹوڈ ہے نا، تو یہ علیحدہ سے تعامُ آیا تو غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو چیز ہے سمندر کا شکار، ایک چیز ہے سمندر کا کھانا، یعنی وہ جس کو آپ نے شکار نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ ساحل پر گئے اور پتہ لگا کہ لہروں نے کچھ مچھلیاں ریت کے اوپر چھوڑ کے پیچھے چلی گئیں، تو اب وہ مچھلی وہاں مری پڑی ہے۔ اب ویسے تو مردار حرام ہے، لیکن مچھلی جو ہے اگر سمندر چھوڑ کے چلا گیا ہے تو وہ
مردار کی اس میں نہیں آئے گی، وہ جائز ہے. تو اپیرنٹلی اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ دو چیزیں پتہ لگیں. اب پرابلم یہ پیدا ہو گئی کہ سمندر کا شکار یا سمندر کا کھانا حلال ہے تو یہ کون سا کھانا ہے؟ کیونکہ سمندر میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مطلب سمندر میں تو کچھوے بھی ہوتے ہیں، سمندر میں تو مگرمچھ بھی ہوتے ہیں یا دریا میں، تو کیا مگرمچھ بھی حلال ہیں؟ اب جو یہ سوال ہے اس کا جواب کچھ تو بڑا آسان ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، وہ ہے مچھلی. کیونکہ پریڈومینیٹلی جب ہم سی فوڈ کی بات کریں گے یا سمندر کے کھانے کی بات کریں گے تو اس کا مطلب مچھلی ہی ہے. اور بے شمار حدیثوں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مچھلی کھائی جاتی تھی. کیونکہ مچھلی تو کیٹیگوریکلی جائز ہے، اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، تو مسئلہ حل ہو گیا. اب جو جانور مچھلی کے علاوے ہیں، مثلا مگرمچھ ہے، مثلا مینڈک ہے، مثلا کچھوے ہیں، مثلا جھینگے ہیں، کیکڑے ہیں، آکٹوپس ہیں، اور پتہ نہیں کتنے بے شمار جانور ہیں. سمندر کی جو مخلوق ہے ایکچولی غالباً خشکی کی جو مخلوق ہے اس سے زیادہ سپیشیز سمندر کے اندر موجود ہے. بہت ساری ایسی ہیں جن کو ہم نارمل تو کیا سائنٹسٹ بھی نہیں جانتے. ان میں سے کون سی چیز حلال ہے؟ تو اس کے اندر پھر جو چار ہمارے مین جو فقہ ہیں نا اہل سنت کے، جن کو ہم کہتے ہیں ائمہ اربع، اس میں ایک تو ہے فقہ حنفی، اور باقی جو تین بچ گئے نا اس کو ہم کہیں ائمہ ثلاثہ، جو تین ہیں ان کے اندر اختلاف ہے، اور فقہ حنفی میں بھی تھوڑا اختلاف ہے. تو فقہ حنفی میں بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف مچھلی حلال ہے، کیونکہ کچھ حدیثوں میں مچھلی کا لفظ آ گیا. تو یہ ان کی یہ اپروچ ہے، وہ کہتے ہیں جی صرف مچھلی حلال ہے. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ صرف مچھلی حلال ہے تو پھر اس کے اندر دو گروپس ہیں. تو ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ جو شرمپس ہوتے ہیں، پرانز جو ہوتے ہیں، یہ مچھلی ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں، یہ مچھلی نہیں ہے. اور پہلے ان کا زیادہ خیال تھا کہ یہ مچھلی تو ہیں لیکن ذرا کنفیوژن ہے اس لیے یہ مکروہ ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، فقہ حنفی کے ہی لوگ اگر آپ مثلا فتوے چیک کریں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اب ریسرچ سے ثابت ہے مچھلی کی ٹائپ میں سے نہیں ہے اس لیے حرام ہے. جو باقی کے تین امام ہیں، یعنی فقہ حنبلی ہو گیا، فقہ شافعی ہو گیا، اور تیسرے تھے مالکی، تو ان تینوں کے خیال میں فقہ حنبلی، شافعی اور مالکی کے جو جتنا میں نے پڑھا ہے، ان کے حساب سے جو سمندر کا جانور ہے یا پانی کا جانور جو ہے وہ تمام وہ جانور ہیں جن کو آپ پانی سے جب نکالتے ہیں تو وہ مر جائے. اور وہ اس آیت کی بیس پہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سمپل صید البحر کہا گیا اور طعامہ کہا گیا. تو مثلا وہ کہتے ہیں مگرمچھ تو حلال نہیں ہے، مگرمچھ کچھ اور وجوہات کی وجہ سے بھی وہ کہتے ہیں حلال نہیں ہے کہ وہ درندگی ہے اس میں اور وغیرہ وغیرہ، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ پانی سے جب اس کو نکال لیتے ہیں تو وہ پھر بھی زندہ رہتا ہے، تو خشکی پہ بھی رہ سکتا ہے اور جب دم مرضی رہ سکے. اپیرنٹلی پران تو پانی سے آپ نکال کے اگر چھوڑ دیں گے تو کچھ دیر بعد وہ مر جائیں گے. اس وجہ سے جہاں میٹرو وغیرہ میں اگر آپ جائیں گے وہاں تو خیر مرے ہوئے پرانی پڑے ہوتے ہیں، بٹ وہاں کریبز ہوتے ہیں، انہوں نے ان پہ تھوڑا سا پانی رکھا ہوتا ہے، وہ ان کے لیے ضروری ہے. اور اگر کوئی لوگ چائنا وغیرہ گئے ہوں گے تو وہاں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جیسے انہوں نے مچھلیاں پانی میں ڈالی ہوتی ہیں، اس طرح پرانس کو بھی پانی میں ڈالا ہوتا ہے جو اس کو فریش آپ کو نکال کے دے رہے ہوتے ہیں. تو عرب علاقوں میں جنرلی ہر سی فوڈ کو حلال سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ کریب ہو، چاہے پرانس ہو، چاہے جو مرضی ہو. فقہ حنفی کے اندر کریب وغیرہ کو تو ویسے وہ مکروہ ہی کہتے ہیں، اور آکٹوپس وغیرہ کو بھی میرا خیال ہے مکروہ ہی کہیں گے. اور اس کو جو ہے وہ پرانس کو کچھ لوگ کہتے ہیں حلال ہے، کچھ کہتے ہیں مکروہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. ایک اس کے اندر سوال اور پیدا ہوتا ہے لوگوں کو بہت زیادہ، خاص طور سے چائنا وغیرہ جو ہے نا، وہاں مثلاً ایک سوپ ملتا ہے، اس کا نام ہے شارک فن سوپ. وہ ان کی تو بڑی ڈیلیکیسی ہوتی ہے، بڑے انسان کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی مچھلی تو جو شارک مچھلی ہے وہ تو ایک طرح سے درندہ ہے. اس کے اندر بھی ویسے اختلافات پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حلال ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ مچھلی جب ہوتی ہے نا تو اب آپ اس کو درندہ کس سینس میں کہیں گے کہ وہ اور مچھلیوں کو کھاتی ہے، تو وہ تو ہر مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اس لیے مچھلی کسی بھی قسم کی ہوگی وہ پرابلم نہیں ہے. باقی سی فوڈ پرسنلی مجھے یہ چیز زیادہ لاجیکل لگتی ہے کہ ہاں وہ جو اس چیز کو اپنے پانی سے نکال لیا اور وہ مر گئی تو وہ تو سی فوڈ ہی ہے. اور فقہ حنفی میں بھی اس کو بھی بات کر، جیسے مطلب وہ پران کو بھی جو لوگ کہتے ہیں نا حلال ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ فش کے علاوہ کوئی چیز حلال ہے، وہ کہتے ہیں یہ مچھلی کی ایک قسم ہے
اور پھر وہ اس کی لمبی ٹیکنیکل ڈیٹیل دیں. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر شکار خشکی کا. بحری فوج ہوتی ہے، بری فوج ہوتی ہے، خشکی کا شکار حرام کر دیا گا. ما دمتم حرما، یہ ما داما جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جب تک کہ کوئی رہا. میں نے ویسے تو دوام کا مطلب ہوتا ہے نا ہمیشہ رہنا، تو ما داما پھر ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تک وہ رہا. تو ما دم تک جب تک تم رہے، حرمن احرام کی حالت میں. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو. یہ پھر تقویٰ کا ذکر ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ سے ڈرو. الذی، وہ جو، الیہ جس کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جس کے حضور تم سب حاضر کیے جاؤ گے، اس رب سے ڈرو. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. حلال کیا گیا تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جو زیادہ راہ ہے تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے، اور حرام ٹھہرایا گیا تم پر خشکی کا شکار اس وقت تک جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم سب حاضر کیے جاؤ گے.